ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وہ ہمیشہ ہمیشہ ہم نہ رہیں گے. ان کے لیے ہم جنتوں میں پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو داخل کریں گے. ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اطاعت کرو تم اللہ کی اور اطاعت کرو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ پھر اگر تمہارا جھگڑا ہو کسی چیز میں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو پھر اس کو لوٹاؤ طرف اللہ کے اور طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن پر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا یہ بہتر ہے اور بہت ہی اچھا ہے انجام کے لحاظ سے. 5واں پارہ سورۃ النساء 8واں رکوع. برادران اہل سنت والجماعت آج جمعہ کا مبارک دن ہے 28 جمعہ الثانیہ 1407 ہجری چاند کی تاریخ ہے اور انگریزی تاریخ 27 فروری 1987. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے. اور یہ خوشخبری دی ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اس کے ساتھ نیک عمل کرے ان کو جنتوں میں بہشتوں میں داخل کیا جائے. یعنی اس جہان میں جتنی بھی عمر اللہ نے کسی کو دی ہے عمر اور زندگی ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم زندگی کو لمبا کریں.
پیدا کرنا اسی کا اپنا کام ہے، موت دینا اسی کا اپنا فیصلہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ جو زندگی ہے تھوڑی یا بہت ہے، یہ امتحان اور آزمائش کی زندگی ہے۔ اگر کوئی شخص صحیح ایمان رکھتا ہے، شریعت کے مطابق، اور پھر نیک عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کو ہم جنتوں میں داخل کریں، بہشتوں میں، ہمیشہ پھر اسی میں رہے۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال کی زندگی میں نیکی کر لے ایمان اور عقیدہ کے مطابق، تو ہمیشہ ہمیشہ پھر اللہ کی نعمت میں رہے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہاں ایمان کے خلاف اس کا عقیدہ ہے اور نیک عمل سے اس کی زندگی معلوم ہے، تو 100 سال ہو، 200 سال ہو، 1000 سال ہو، جب مر جاتا ہے تو پھر تو ہمیشہ کے لیے اس جہان میں، پھر اس کے لیے ایمان نہیں، اس کے لیے آرام نہیں، اس کے لیے سزا اور عذاب ہے۔ باقی یہ زندگی کی چہل پہل جو ہے کہ دولت زیادہ ہو، عزت زیادہ ہو، کپڑے اچھے ہوں، مکان اچھے ہوں، یہ مقصد نہیں۔ آج کل لوگوں نے اس کو مقصد بنا دیا، اچھی بیڑیاں، اچھی کوٹھیاں، کاریں، ٹریکٹر مل جائیں تو سمجھتے ہیں بس ہم مقصد ہمارا زندگی کا پورا ہو گیا۔ بس یہ تو کوئی مقصد نہیں، مرنے کے بعد تو یہ تمہیں کام نہیں دے، یہ تو موت تک بھی وفا نہیں کرتے۔ دیکھنا تو یہ ہے مسلمان کو کہ آج موت آ جائے، اور موت تو آج کل دیکھتے دیکھتے آتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، روز آتے ہیں فلاں جگہ ایکسیڈنٹ، اتنے آدمی مر گئے، اتنی زخمی۔ اب جو کچھ اس نے نیکی کی ہے وہی کام دے گی، نہ بلڈنگیں تو کام نہیں، کاری موجیں تو کام نہیں دیں، یہ تو پیچھے وارثوں کے لیے ہے، وارث جھگڑتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہمیشہ رہیں۔ تو جا بجا قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو یہ اس لیے نہ کہ یہ کرو ضروری، ہاں مکان اچھے نہیں، روٹی اچھی نہیں، کپڑے اچھے نہیں، زندگی تو گزر جائے گی، لیکن اگر ایمان عمل نہیں ہے تو پھر آج مر جاؤ، کل مر جاؤ، اس کی بات کیا بنے؟ پھر جنتوں کی گھنی چھاؤں میں گھنی چھاؤں والے یہاں بھی باغات ہیں، لیکن یہ دنیا کی فانی چیزیں، جنت کے باغات ہیں، جنت کے درخت ہیں، ان کی چھاؤں بھی ہے، لیکن ان کی حقیقت جدا ہے۔ وہ سب چیزیں جو ہیں نا اعلیٰ درجے کی ہیں کہ دنیا کی کسی نعمت سے ہم ان جنت کی نعمتوں کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے، صرف خیال اور قیاس ہمارا ہو سکتا۔ یہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرۃ، جنت میں جو بھی
جائے گا، مرد ہو یا عورت ہو، وہ پاک صاف ہو کے جائے گا۔ یا تو ہر قسم کے مرد ہیں، ہر قسم کی عورتیں ہیں، یا تو مخلوق قسم کے لوگ ہیں، اور عورتوں کا تو خیر حال ہی آج کل آپ کے سامنے ہے۔ سب سے زیادہ بگاڑ فیشن ایبل عورتوں کا، وہ کیوں ننگ دڑک پھرتی ہیں، اچھلتی ہیں، کودتی ہیں، ہاکی کھیلتی ہیں، کرکٹ کھیلتی ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتی ہیں، اور ہیں مسلمان، کیونکہ قرآن مجید میں انہوں نے آج تک یہ نہ پڑھا ہے نہ سمجھا ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مسلمان کے لیے تو یہ پہلے ضروری ہے۔ ڈرامے گانے اٹھنا کودنا تو مسلمان کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو جب ایمان اور نیک عمل کو انہوں نے چھوڑ ہی دیا، مقصد حیات ہی نہ بنایا، تو اس کی جگہ اٹھنا کودنا ہی ہے، جلوس نکالنے اور کیا کریں، وہی کچھ کریں۔ تو یہ عجیب تنزل کا دور ہے کہ خود مسلمان اللہ کے قرآن پر ایمان کا اقرار کرتا ہے، لیکن قرآن سے کچھ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے حکم کیا ہے، کرتا وہی ہے جو اس کے جی بات۔ تو ایمانی عمل اور اس کے نتیجے میں جنتوں کی نعمت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب عمل کی کئی قسمیں ہیں۔ نیک عمل، نیک عمل وہ ہے جو قرآن کے حکم کے مطابق ہو اور رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ جس کو ہم نیک عمل سمجھ لیں وہ نیک عمل بن جائے۔ اس میں بھی لوگوں کو بڑی غلط فہمیاں ہیں، جو دل میں خیال آتا ہے کہ نیکی اس طرح میرا جی چاہتا، کہتے ہیں اس میں حرج کیا؟ حرج تو یہ ہے کہ یہ نیکی تم نے بنائی ہے، گھڑی ہے، اس کو تم نیکی سمجھتے ہو۔ نیکی وہ ہے جو اللہ نے بتائی ہے، رحمت للعالمین نے کر کے دکھائی ہے۔ ہم نے تو شریعت نہیں بنائی، اور یہ عام بیماری ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ نیک عمل جو آسان ہیں یا جن کی عادت پڑ جاتی ہے وہ تو کر لیتے ہیں، کئی نیک عمل زندگی میں جو قرآن حدیث کا حکم ہے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ یہ بھی بڑا نفس پرستی کے تحت نیکی ہے۔ تو نیکی کے اصول جو ہیں، احکام جو ہیں قرآن مجید میں جا بجا۔ اب سنو یہاں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے۔ یہ ایک نیک عمل کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے، کیونکہ اوپر عامل صالحات ہے نا، تو یہ نہ سمجھے کہ نیک اعمال چند ہیں۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے اس بات کا کہ امانتیں جو ہیں تم ان کو پہنچاؤ، ان کے حوالے کرو جو ان امانتوں
امانتوں کے اہل ہیں، جن کی یہ امانت ہے، یہ بھی نیکی ہے، وہ حکم دے رہا ہے۔ اب امانتیں کس کس قسم کی ہیں شریعت میں، اور ان امانتوں کی حفاظت کرنے کی اہلیت رکھنے والے کون کون لوگ ہیں، یہ بھی شریعت سے ہمیں معلوم ہو۔ ایک تو امانت کا یہ مطلب ہے جو عام سمجھتے ہیں، اور وہ بھی امانت ہے کہ کوئی آدمی آپ کے پاس امانت رکھتا ہے، کوئی چیز زیور رکھتا ہے، پیسہ رکھتا ہے کہ میں جا رہا ہوں یا میرا گھر جو ہے محفوظ نہیں ہے، یہ میری امانت آپ کے پاس ہے، آپ وہ امانت اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ عام طور پر وہ رکھتے کہ اس امانت کے مال کا مالک تو وہ ہے نا جس نے رکھی امانت، یہ مالک تو نہیں، یہ تو امین ہے، اس نے تو وہ امانت اپنی ذمہ داری پر رکھی ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، یہ مالک نہیں۔ اب وہ امانت والا جس کی وہ امانت ہے، جو مالک ہے، وہ آتا ہے کہ اب مجھے ضرورت ہے، آپ مجھ کو وہ چیز جو آپ کے پاس امانت رکھیے دے دیں، وہ کہتا ہے میں تو نہیں دیتا۔ اب وہ مالک بن بیٹھے تو یہ عظیم گناہ ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو امانت میں خیانت کرنے والے لوگوں کے جھگڑے مقدمے قتل تک ہیں۔ گویا قرآن کا یہ حکم جو ایک خاص اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اس کو ہم نیکی نہیں سمجھتے۔ ہے قرآن مجید جہاں یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، جہاں یہ ہے کہ تم زکوٰۃ دو، وہاں یہ ہے کہ امانتیں ان کو تم پہنچاؤ جن کی یہ امانتیں ہیں، یہ بھی حکم ہے۔ ان اللہ یامرکم، اللہ تم کو حکم دیتا ہے، حکم۔ اور کئی نیک لوگ نمازی نماز بھی پڑھیں گے، ذکر درود بھی کریں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ کئی ایسے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی وہ ہے جو ہمارے پسند ہے، یہ تو مال ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ داڑھی والے یہ کر، بھائی داڑھی کا تو قصور نہیں ہے نا، اس آدمی کا اپنا قصور ہے، نماز کا قصور تو نہیں ہے نا، وہ جو نمازی ہے وہ خود پر دیانت ثابت ہو۔ اس لیے آج کل لوگ امانتیں رکھنے میں کتنی احتیاط کرتے ہیں۔ حرام حلال کی آج تمیز نہیں، اور سب سے مشکل نیکی کسی کے حقوق کا ادا کرنا اور تحفظ ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، بندہ توبہ استغفار کرے۔ کسی بندے کا حق کھایا ہوا تو وہ اللہ نہیں مانتا۔ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا نازک ہے، اور اسی میں ہم بے احتیاطی کرتے۔ اللہ اپنا حق کو معاف کر دیتا ہے،
تو توبہ کرے، اور بعض چھوٹے چھوٹے گناہ بعض نیکیوں سے خود جھڑ جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا عدل اور انصاف ہے کہ حق تو اس انسان کا تم نے کھایا، میں کیوں معاف کروں، وہ معاف کرے۔ اب حج ہے، حج سے ہی کرے خلوص سے تو سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے، حقوق العباد نہیں معاف ہوتے، اور حقوق العباد میں ہم زیادہ جرم کرتے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو ہم نیکی نہیں سمجھتے یا نیکی سمجھتے ہیں، لیکن طمع اور لالچ ہم پر اتنا غالب آ گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ حرام ہے کسی کا مال کھانا، پھر بھی کہتے ہیں بے خیر میرا اللہ بخش دے۔ اب دکاندار جھوٹ بول کے تجارت کرتا ہے، تاجر لوگ منڈی میں جھوٹ بول کے کرتے ہیں، تولنی میں کمی بیشی کرتے ہیں، نماز ہی پڑھتے ہیں، حج بھی کہیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ جتنا اس کا حق تھا تم نے دینا تھا تول کر تم نے گھٹ دیے ہے، تو یہ حق تم نے اس کا کھایا ہے۔ اس کو دکاندار سمجھتا ہے میری ہوشیاری ہے، چالاکی، نماز ہی پڑھتے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی یہ کرے تو کہتے دیکھو جی اس نے میرا حق پورا نہیں دیا، اپنا حق پورا وصول کرتا ہے، دوسرے کا حق کھا جائے۔ اب آپ فرمائیں قوم میں کہ کیا یہ امانت داری آج پائی جاتی ہے؟ الا ماشاء، کیا کہ یہ اسلام نہیں ہے؟ بھائی اسلام کو ہم نے خود عمل کر کے دکھانا ہے، حکومت بھی مجرم ہے، لیکن ہم اپنی خوشی سے جو مرضی کرتے ہیں تو ہم مجرم نہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو، تمہیں خالص حکم بناتے ہیں، وہ بات ہے کہ یہ ہمارا جھگڑا ہے، آپ فیصلہ کریں، پنچایت ہے یا کوئی سرکاری افسر ہے، یہ سرکاری افسر جو ہے جج ہیں مجسٹریٹ ہیں، یہ کس لیے فیصلہ کرنے کی، اور نام کی عدالت، ہم عدالت میں جا رہے، لفظ تو ٹھیک ہے، عدالت کا معنی یہ ہے نا کہ یہاں عدل انصاف کا فیصلہ ہوگا، لیکن جیسے ہو رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ بھائی رشوتیں تو ہے اسی لیے نا کہ مجرم جو ہے اس کا جرم معاف کر دیا جائے، رشوت لے لے، رشوت ہے ہی اس لیے، کون پیسے دیتا ہے؟ اور صدر صاحب بھی کہتے ہیں کہ رشوت کا ذوق بڑھ گیا، صدر صاحب دھیان یہی دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ پوچھے گا کہ صدر صاحب آپ کے پاس حکومت تھی، آپ کے پاس فوج تھی، آپ کے پاس سب کچھ تھا، آپ یہ اعلان کرتے تھے تو یہ رشوت بند آپ نے کیوں نہیں کی؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سبحان۔ قرآن مجید کے اصولی احکام کی تشریح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاکہ کوئی آدمی قرآن کی آیات کے سمجھنے میں عذر نہ پیش کر سکے۔ کلکم راع، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم سب اپنی اپنی رعیت رکھتے ہو۔ رائی کہتے چرواہے، بکریوں اور بھیڑوں کا اجر ہوتا ہے نا، اجر، آج بھی پنجابی میں
بھیڑ بکریوں کا وہ محافظ ہے، رکھوالا ہے۔ ایک بھیڑ بھاگتی کسی دوڑتے نہیں ڈنڈا لے، جس طرح وہ حفاظت کرتا ہے ان کی جان کی، ان کو غذا کھلاتا ہے، ان کو چراتا ہے، اسی طرح ایک آدمی کے ماتحت لوگ ہیں، کنبہ ہے تو بڑا باپ ہے، کوئی آدمی ہے جس کے ماتحت کوئی آدمی ہے تو وہ چرواہے کی طرح ہے، اس نے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، ان کی رکھوالی کرنی ہے۔ اگر ان کی صحیح رکھوالی نہ کی تو وہ گناہگار کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ ایسا ارشاد ہے کہ ہر آدمی سوچے کہ میرے ماتحت کون، اگر کوئی افسر ہے تو اس کے ماتحت کتنے لوگ ہیں، تحصیل کی ہیں، ضلع کی ہیں، صوبے کی ہیں، سارے ملک کی ہیں۔ اب قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ یہ تیرے ماتحت تھے، تو نے ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں، تو نے ان کے جھگڑوں کے فیصلے عدل انصاف سے کیے ہیں کہ نہیں۔ ممبر ہے یونین کونسل کا، پوچھا جائے گا کہ جو تیرے دائرے اختیار میں کونسل تھی تم نے کیا کیا۔ صوبائی اسمبلی والے سے پوچھا جائے گا، قومی اسمبلی والے سے پوچھا جائے گا، کیا آج یہ لوگ جو ممبر بنتے ہیں کیا ان کے دلوں میں یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ کل مرنے کے بعد سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے فرائض ادا کیے یا نہیں، بتاؤ۔ اور لاکھوں روپے خرچ کر کے ممبر بنتے، اگر ان کو پتہ ہوتا کہ قیامت میں پکڑے جائیں گے تو کہتے تھے کہ ہم تو یہ ذمہ داری اٹھائی نہیں۔ کہ لوگ کیا کہتے تھے، لاکھ خرچ کرتے پھر کماتے بھی تھے۔ یہ سارا نظام ہی شریعت کے خلاف ہے، خواب الیکشن ہے، خواب کچھ ہے، مقصد صحیح نہیں ہے۔ اب ممبر بن گئے ہیں جو اب لیڈر اختلاف وہ کیا ہے، ایم آر ڈی کہتے ہیں کہ یہ غیر جماعتی الیکشن ہے، اس کو ہم نہیں مانتے جماعتی ہو۔ وہ کروڑوں روپیہ قوم کا پہلے خرچ ہوا، اب وہ ختم کرو، کروڑوں روپیہ اور خرچ کرو، اور تم مان جاؤ گے تم نے کیا کر تماشا ہے۔ ان کو یہ ہے بھی اقتدار ہے نہیں، ہم کیا کریں، یہ کھیل بن کر۔ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے حکمرانوں، یہ حکمرانوں کو کہ لوگوں کے درمیان جب تم فیصلہ کرو، لوگوں کے جھگڑے تمہارے پاس پیش ہو، خاصی پنچایت ہے، غیر سرکاری لوگ ہیں، خواہ وہ سرکاری لوگ ہیں، کوئی بھی ہے، دو کوئی رشتہ دار ہے، یہ نہ دیکھو، تم دیکھو کہ ان میں سچا کون ہے، حق کس کا ہے، کس کا۔ قرآن کا حکم ہے ان تحکموا بالعدل، فیصلہ کرو تم ساتھ عدل اور انصاف کے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گواہی دو خواہ تمہارے خلاف ہی بڑھ گئے، تم سچ بولو، سبحان۔
دیکھتے ہیں اغوا ہوتے ہیں ساری جانتے پر وہ سارا قبیلہ اس کا دھڑی ہو جائے. تو گویا ہم نے اپنی زندگی سے یہ نکال ہی دیے ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ اللہ بہترین نصیحت تم کو کر رہا ہے، یہ تمہارے فائدے کی ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ دیکھتا ہے ہر چیز کو، سنتا ہے ہر بات کو. یہ کیوں فرمایا کہ فیصلہ کرے تو یہ نہ سمجھے کہ اب کسی کو پتہ نہیں، کسی کو اور کو تو پتہ نہیں ہے لیکن رب تو جانتا ہے، تمہاری نیت کو جانتا ہے، تمہاری بات کو سنتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے کیسے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم خوشی سے مانو. اللہ کا حکم ہے نا فیصلہ کرو سے آگے اصول ہے نا، جو بھی اللہ حکم دے خوشی سے مانو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے وہ بھی خوشی سے مانو. خوشی سے مانو تو یہ تمہاری ایمان کی نشانی ہے، ناگواری سے مانو تو یہ تمہارے ایمان کے خلاف ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو اولِ الامر ہیں ان کا حکم بھی مانو. اس کی تشریح کی ضرورت ہے، پھر کہیں کروں گا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تمہارا نزاع اور جھگڑا ہو جائے، کوئی کہے کہ یہ ٹھیک ہے مسئلہ، کوئی کہے کہ یہ مسئلے کی یہ صورت ٹھیک ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر تم دیکھو کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن پر، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور بہت ہی بہتر ہے انجام کے لحاظ سے. یہ ساری آیتیں پبلک کے لیے بھی ہیں اور اہل حکومت کے لیے. حکمرانوں کے لیے عدل انصاف. اب عدل انصاف کا فیصلہ کیسے کوئی کرے گا؟ اللہ کا حکم دیکھو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھو، حدیث اور سنت دیکھو. اب یہ تو کوئی دیکھتا ہے. مولانا شبلی نعمانی نے الفاروق میں، اب دیکھو آج جھگڑا ہے، تفصیل تو پھر بیان کروں گا، یہ شریعت بل کا مسئلہ پیش ہے. الفاروق میں مولانا شبلی نعمانی مرحوم نے لکھا ہے حضرت فاروق اعظم نے کس طرح عدل کی حکمرانی کی اور کس طرح اپنے ماتحت جو صوبے کے گورنر تھے اور قاضی ہوتے تھے ان کو احکام دیتے تھے. ساڑھے 10 سال جو فاروق اعظم نے خلافت راستہ کا ڈنکا بجایا، اس کا نمونہ کیا؟ اور آج مسلمان کی یہ بد نصیبی کہ
راجدین کا نام نہ حکومت لیتی ہے، نہ قومی اسمبلی کے ممبر لیتے ہیں، نہ صوبائی ممبر لیتے ہیں، نہ کوئی لیتا ہے، اور کہتے ہیں جی کتاب و سنت کا نظام جاری ہو۔ تو کتاب و سنت کا نظام کیا صدیق اکبر نے نہیں قائم فرمایا؟ بتاؤ۔ تو یہاں زبانی گنگی کیوں ہو جاتی ہیں؟ بے کتاب و سنت کا نظام جو قائم فرمایا صدیق اکبر نے وہ سب سے اعلیٰ نظام تھا، اس لیے مطالبہ کرو کہ ہم وہ نظام کتاب و سنت کا چاہتے ہیں جو نمونہ ہو صدیق اکبر کا، جو نمونہ ہو فاروق اعظم کا، جو نمونہ ہو عثمان ذو النورین کا، جو نمونہ علی المرتضیٰ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کتاب و سنت کے ساتھ یہ کہتے ہیں شریعت بل علماء نے پیش کی ہے، نام لکھی۔ حیران علماء کے بھائی نام ہے شریعت بل میں، ہم نے تو لکھی ہے ترمیم میں۔ بھائی قرآن بھی حق، حدیث سنت بھی حق، لیکن جو ان خلفاء راشدین نے کتاب سنت کی روشنی میں نظام قائم کیا اس میں تو ہمیں شبہ نہیں ہے نا۔ جو ہم اپنی طرف سے کتاب و سنت سمجھیں گے وہ تو وہی ہوگا جو آج ہو رہا۔ بس سمجھ والے جو سمجھیں گے وہ فاروق اعظم سے زیادہ کتاب و سنت سمجھیں گے۔ بل پیش ہوتے ہیں نا، یہ حال ساری اپنی نفسانیت سے کتاب و سنت کو ڈالنا چاہتے ہیں، اور علماء میں یہ آج جرات ایمانی نہیں رہی کہ ایمان تو تمہارا ہے کہ نبوت کے بعد خلافت راستہ کا نظام ہے، لیکن ان خلفاء کے نام لینے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ سب سنی کی کمزوری ہے، سارے سنی۔ تو مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے، قاضی شرح رحمت اللہ علیہ بہت بڑے قاضی القضات تھے، کتنے سال اس قضاء کی عہدہ پر منصب پر قائم رہے۔ قاضی شرح کو ایک فرمان میں لکھا اعظم الفاروق نے کہ مقدمات میں آپ کے پاس کوئی مقدمہ آئے، وہی ہے نا بھائی، اگر تم جھگڑا کرو آپس میں کوئی جھگڑا ہو تو تم عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یہی ہے نا قرآن کی آیت۔ بھائی قرآن کی یہ آیت عمر الفاروق جانتے تھے کہ نہیں؟ ہم سے زیادہ جانتے کہ نہیں؟ صدر ضیاء اللہ جنیدی سے زیادہ جانتے تھے کہ نہیں؟ کبھی ان کی زبان سے نام سنا؟ صدر صاحب نے شروع میں کچھ نام لیا، ختم۔ جب وقت آیا قانون سازی کا، آئین بنانے کا، تو اب نہ صدر چار یار کا نام لیتے ہیں، نہ جنیدی صاحب لیتے ہیں، نہ کوئی جسٹس لیتا ہے، نہ کوئی کچھ لیتا ہے۔ اگر خلفاء راشدین سے یہ بفائی ہے تو اللہ کا عذاب بھی ہوگا، ویسے وہ بولے دے گا۔ قاضی شرح کو کیا لکھا کہ مقدمات میں اول قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کرو، قرآن میں وہ صورت مذکور نہ ہو تو حدیث دیکھو، اور حدیث میں نہ ہو تو اجماع کے مطابق دیکھو کیسی چیز۔ اور کہیں بھی پتہ نہ لگے کوئی صورت ایسی پیش آ گئی ہے کہ قرآن حدیث میں وضاحت نہیں، نہ اجماع سے اس کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے، تو خود اجتہاد کرو۔ سیاق
جانتے ہیں حنفی اصول فقہ کی کتابوں میں شریعت کے 4 دلائل لکھے، یہ فاروق اعظم نے یہ سمجھایا۔ آج کیا کہتے ہیں مجھے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، کون اجتہاد کرے گا؟ داڑھی منڈے بے نماز مطالعہ کر لیتے ہیں کتابوں۔ یہ تو سارا نظام بگڑا ہوا ہے اور اس کی اصلاح کی صحیح کوشش کوئی نہیں۔ اور اسی کا یہ آج نتیجہ ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ایک حادثہ پیش کر رہا ہوں۔ اور مصیبت یہ ہے کہ جس سنی کا مذہب تھا، خلافت راشدہ کا عقیدہ تھا، وہ سنی تماشا بھی صحیح نہیں دیکھتا۔ تماشائی ہوتے ہیں نا، صرف واہ کرنے والے ہوتے ہیں، اس میں شامل نہیں ہوتے۔ آج ہمارا حال یہ صوبائی اسمبلی میں، پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں، اب سنو غور سے اور ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ قرآن مجید سنو، پڑھو، سمجھو، سمجھاؤ، لیکن ملک کے حالات دیکھو کہ ہمیں کس حکم کی ضرورت ہے، آیا ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ آج جمعہ پڑھنے آئے تو اس نیت سے آئے کہ آج ہم نے دین کے مسائل سمجھنے ہیں، سننے ہیں، تاکہ کوئی فائدہ۔ یہ سرکاری چٹھی کی فوٹو اسٹیٹ ہے۔ مولانا منظور احمد صاحب چندیوٹی جو صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، MPA ہیں چندیوٹ کے، انہوں نے اسمبلی میں یہ سوال پیش کیا، یہ سرکاری چٹھی کی فوٹو اسٹیٹ ہے، جس طرح وہ اسمبلی کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق ممبر جو ہے نا وہ کچھ اپنا سوال مطالبہ پیش کرتے ہیں۔ یہ نمبر 1885 ہے۔ مولانا منظور احمد صاحب چندیوٹی نے کا سوال یہ ہے، پہلی، کیا وزیر اعلیٰ از راہ کرم بیان فرمائیں گے، کیونکہ سب سے بڑا صوبے کا تو وزیر اعلیٰ ہے نا، نواز شریف صاحب ہیں، خطاب انہیں کو کرنا ہے، اسمبلی ساری ان کے ماتحت ہے۔ کیا وزیر اعلیٰ از راہ کرم بیان فرمائیں گے کہ الف، صوبہ میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے ملازمین کی کل تعداد کیا ہے؟ یہ سمجھ گئے ہیں؟ یہ گریڈ ہوتے ہیں ان کے، 17 سے اوپر افسر جو ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ محکمہ وار ہر ملازم کا نام، گریڈ، تاریخ
تقرری موجودہ عہدہ اور جائے تعیناتی کی تفصیل کیا ہے، کہاں کا ہے، مقرر ہے، کیا عہدہ ہے؟ سوال سمجھ بھائی، ملک میں شیعہ ہیں نا، سنی بھی ہیں، شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کا صوبہ میں کل آبادی کا تناسب کتنا ہے؟ اور ان کی ملازمتوں کا آبادی کے لحاظ سے تناسب کیا ہے؟ کتنی آبادی ہے صوبے میں شیعوں کی مرد و شماری، اور ملازمتوں میں حصہ ان کا ان کی اس تعداد کے مطابق ہے یا زیادہ ہے یا کم ہے؟ سوال نمبر 1886، مولانا منظور احمد چنیوٹی، کیا وزیر اعلیٰ از راہ کرم بیان فرمائیں گے کہ قادیانیوں کی صوبہ میں کل آبادی کتنی ہے؟ یہ مرزائی، اور آبادی کے لحاظ سے گریڈ 17 کا گریڈ 70 گریڈ 20 ملازمتوں کا تناسب کتنا ہے؟ اگر آبادی کے لحاظ سے ان کی ملازمتوں کا تناسب کہیں زیادہ ہے، آبادی تھوڑی ہے، ملازمتیں انہوں نے زیادہ لی ہیں اپنی آبادی سے، تو کیا یہ مسلم اکثریت اور دیگر اقلیتوں سے زیادتی نہیں؟ اگر جواب اس بات میں ہے کہ ہے تو زیادتی، تعداد سے زیادہ ان کو ملازمتیں ملی، تو حکومت کی جانب سے اس کی ازالہ کی کیا تدبیر کی جا رہی ہے؟ یہ 2 سوالات تھے، امید ہے آپ سوالات سمجھ گئے؟ ان سوالات کو سپیکر صاحب جو اسمبلی کے ہیں انہوں نے منظور کر لیا کہ آئندہ جو اجلاس سیشن صوبائی اجلاس ہوگا اس میں آپ یہ دریافت کر سکتے ہیں، ان کے ضابطے قواعد ہیں، اور پھر یہ سرکاری چٹھی جس کی فوٹو سٹیٹ میں سنا رہا ہوں، یہ سرکاری الفاظ ہے، اردو ٹائپ ہے، یہ سارے صوبے کے محکموں میں بھیج دیے گئے، جہاں چکوال میں بھی یہ پہنچ چکا ہے آرڈر، اور کام شروع کر دیا گیا کہ شیعہ افسر فلاں فلاں جگہ کون ہے، کس عہدے پر ہے، کیا گریڈ ہے، کیونکہ سپیکر کی طرف سے اس کی منظوری تھی۔ آئندہ کے اجلاس میں انہوں نے یہ پیش کرنا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جب شیعوں کو یہ معلوم ہوا، انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، پریس کانفرنس کی اور سپیکر صاحب کو ملے، تو پھر سپیکر صاحب نے پیالہ جو حکم دے کہ کاغذات سارے صوبے میں آرڈر بھیج چکے تھے اور مردم شماری شروع ہو گئی تھی، انہوں نے پہلا فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لیا اور سارا وہ قصہ ختم کر دیا۔ چنانچہ یہ شیعوں کی ماہنامہ تحریک فروری 87 کی فوٹو سٹیٹ ہے، انہوں نے خود جو بیان دیا ہے، سازش جو ناکام بنا دی گئی۔ حالات سمجھا رہا ہوں، واقعات حکومت بھی سمجھے، آپ بھی سمجھے، سب سے
پنجاب اسمبلی میں ایک نجدی مولانا منظور احمد چنیوٹی نے نجدی سوال پوچھا کہ گریڈ 17 اور اس سے اوپر شیعہ افسران کی تعداد اور ان سے متعلقہ قواعد کیا ہے؟ اس سوال پر حکومت نے کارروائی شروع کر دی، خود یہ مان رہے اور ہر محکمہ نے اپنے شیعہ ملازمین کی فہرست تیار کرنا شروع کر دی۔ جب یہ خبر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو ملی تو تحریک پنجاب کی صوبائی کابینہ نے اس فرقہ وارانہ طرز عمل کے خلاف سخت احتجاج کا فیصلہ کیا، چنانچہ حکومت کے ذمہ دار صاحبان اقتدار کو اہل تشیع کے شدید جذبات سے آگاہ کیا گیا۔ صوبائی صدر حجت الاسلام مولانا سید افتخار حسین نقوی نے اس ضمن میں لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب بھی کیا۔ اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں بھی کی، چنانچہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے یہ سوال واپس لے لیا۔ یہ کیوں ہوا؟ کیا یہ مطالبہ کہ شیعہ ملازمین اور افسروں کی فہرست پیش کی جائے یہ غلط ہے؟ شیعہ افسر کوئی نہیں، بل کوئی نہیں شیعہ۔ اگر کسی عالم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کی فہرستیں تیار کرو، جب وہ شیعہ ہے تو فہرست میں لکھا جائے کہ فلاں جگہ ایس پی صاحب ہے، فلاں جگہ ڈی سی صاحب ہے، فلاں جگہ کمشنر صاحب شیعہ ہے۔ بتاؤ یہ جرم کیسے؟ سپیکر صاحب کو بھی سوچنا چاہیے تھا، بھائی ایک عالم دین جو ایم پی اے ہیں انہوں نے جب کہا ہے اور تم نے پہلے یہ آرڈر بھیج دیا ہے، فہرستیں تیار ہونے شروع کر دی گئی ہیں، پہلے کس لیے آرڈر منظور کر کے بھیجا اور اب کس لیے اس کو مسترد کر دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے۔ بل ہم نہیں سمجھ سکتے کہ سپیکر صاحب نے کس وجہ سے یہ فیصلہ واپس کیا اور پہلے کیوں یہ منظور کیا۔ یہ سب اہل سنت والجماعت کی غفلت، کمزوری اور عظیم کا نتیجہ ہے۔ ان کو پتہ ہے، بسنیوں کو تو یہ ہے ہی نہیں۔ آپ ہی بیٹھے ہوئے نا، آپ اس کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھیں گے، سن کے چلے جائیں۔ ہم نے یہ قرارداد لکھی ہے جو سنی اجتماع میں پاس کرانی ہے، ساری وہ سرکاری چٹھی کی نقل اس میں لکھی ہے کہ یہ انہوں نے کیا تھا، پھر سپیکر صاحب نے یہ کیا، اور اس کے بعد سپیکر صاحب کے فیصلے کے خلاف ہم نے شدید احتجاج کیا ہے۔ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بس سپیکر صاحب جو ہے ان پر کوئی وہی آئی ہے،
اس لیے ان کا دباؤ قبول کیا کہ سنی نے تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے حال یہی ہے، نہ قومی اسمبلی کے سنیوں نے بولنا نہ صوبائی اسمبلی کے. حالانکہ معاملہ ہے حقوق کا. اگر کسی اسامی میں کسی پوسٹ پر بالفرض 10 آدمیوں کو رکھنا ہے، اب سمجھے محکمے والے تو سمجھیں، تو اب اگر یہ دیکھا جائے کہ شیعوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، سنیوں کی اکثریت ہے، اور جمہوریت یہ ہے کہ اکثریت کو حق دیا جائے ان کی آبادی کے تناسب سے، یہ ہے کہ نہیں؟ تو اب 10 میں ایک سیٹ شیعہ کو ملے یا نہ ملے، وہ 9 آدمی سنی جو ہے ان کا حق ہوگا. اور اگر یہ تمیز نہ ہو تو 10 دے گا یا 9 8 شیعہ بن جائے، سنی منہ دیکھتا رہے. اب آپ کہیں گے، جب سپیکر صاحب کہیں گے یا شیعہ کہیں گے یہ جو فرقہ وارانہ جھگڑا ہے، فساد ہے، یہی وہ انہوں نے کہا ہو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب صدر ضیاء الحق صاحب نے آرڈیننس عشر زکوٰۃ کا نافذ کیا کہ بینکوں میں جس کی رقم ہوگی وہ زکوٰۃ کاٹ لی جائے گی، تو کیا شیعوں نے یہ منظور کیا؟ شیعوں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں ان نوٹوں پر زکوٰۃ نہیں، اور صدر صاحب نے ان کا مطالبہ مان لیا. ہمارا سوال یہ ہے کہ یہاں سنی شیعہ مسئلہ کیوں اٹھائے؟ وہاں فرقہ واریت نہیں اور یہاں فرقہ واریت. سپیکر صاحب کو سمجھنا چاہیے، ان کو کہو کہ تم زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینے میں جدا مذہب ہو گیا اور حق دینے میں سنی کے ساتھ شامل ہو گئے. پھر بتاؤ، سکولوں میں جدا گانا نصاب منظور کرایا کہ نہیں؟ کیا نام لے کر کے ہم شیعہ یہ سنی ہے، ہمارا مذہب جدا ان کا جدا ہے، اس لیے ہمارے نصاب جدا کر. خود اپنے آپ کو جدا کیا، کلمہ جدا کیا، اذان جدا کی، امامت جدا کی، سب کچھ کیا. آج ہمارا حق ہے کہ تمہیں تمہاری آبادی کے مطابق ملازمت دی جائے. سنی مسلمان، سنی مسلمان، تم جدا ہوئے، خود جدا ہوئے. یہی ہے حکومت جو ہے قرآن حدیث اسلام کے عدل کے خلاف فیصلہ کرتی ہے. وہ جو کچھ کہ ہمارا مذہب تم کہتے تم ٹھیک کہتے ہو. سنی کہو کہ جب یہ جدا ہے، نصاب جدا، زکوٰۃ جدا، عشر جدا، اور کئی بدنصیب بے ایمان سنیوں نے شیعہ فارم پر کر کے زکوٰۃ سے بچے ہیں. یہ ہمارا نقصان نہیں ہوا. اور آج کہتے ہیں کہ مردم شماری یہ نہ کرو وہ نہ کرو. سنیوں کے حقوق کھانے کے لیے تیار ہے. اس لیے ہم بلا لومت لائق، بلا کسی لحاظ کے سپیکر کے اس فیصلے کی سخت پر زور تردید کرتے.
واپس لے کر کروڑوں سنی مسلمانوں کو مطمئن کر دے۔ سنی مسلمان صحیح بات ہے، وہ جو مذہب تم مانتے جاؤ اور سنی مطالبہ کرے کہ جب وہ جدا ہوتی ہے ہر معاملے میں، سکولوں میں، زکوٰۃ میں، کلمے میں، تو ایران میں ایک سنی مسجد کی اجازت قرارداد ماننے نہیں لکھا کہیں گے کہ دوسرے ملکوں کے شرع، تو ایران میں ایک سنی مسجد کی اجازت نہیں۔ سنی